جب کوئی سفر پر جاتا ہے اور سفر سے لوٹتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے، دوست برادر کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے جاتا ہے۔ اب بتاؤ، تم آئے ہو اسی سفر پر، لامقہ پر، اور وہ بھی میری بارگاہ میں۔ اب یہاں سے جاؤ گے تو اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤ گے؟ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے اللہ تو جو تحفہ دے گا وہ لے جاؤں گا۔ اللہ کہتے جاؤ پھر، آج جو ہماری گفتگو ہوئی، کون سی گفتگو؟ اے میرے محبوب، تم نے مجھ سے جو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر تم نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ تحفہ اپنی امت کے لیے لے جاؤ۔ یہ تحفہ ایسا ہے کہ آپ کی امت ہر نماز میں پڑھے گی، اور آپ کی امت جیسے ہر نماز میں پڑھتی رہے گی، آپ کی امت کو آپ کی معراج کا فیض ملتا رہے گا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسانی معراج ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا۔ ہے تو میں نے بہت شارٹ کٹ میں بتایا، اگر تفسیر سے بتاتا تو 2-2.5 گھنٹے چلتا یہ بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ خاص علم کون سا کیا؟ وہ خاص علم میں بتاؤ۔ 3 قسم کا خاص علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ایک وہ کہ اے میرے محبوب، ایک علم میں تمہیں دیتا ہوں تمہارے اور میرے درمیان، تیسرا اس میں کوئی نہیں۔ تم جانے میں جانوں، اے محبوب تم جانے میں جانوں، تیسرے کو اس میں دخل نہیں۔ ایک علم ایسا ہے کہ اے میرے محبوب جاؤ تمام امت میں بانٹ دو، وہ نماز ہے۔ وہ کون سے علم ہے؟ نماز کا۔ جاؤ میں نے نماز فرض کر دیا، تمام امت میں کہو، اور جو میں نے شریعت بتائی، جو حکم بتایا وہ تمام امت بتاؤ، وہ دوسرا علم۔ اور تیسرا علم آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ جسے بہتر سمجھے اسے دے دینا۔ پہلا علم کون سا؟ خاص اللہ رسول کے بیچ میں، تیسرے کو کوئی دخل نہیں۔ دوسرا علم سب کو بانٹو، شریعت جسے ہم کہتے ہیں، یا نماز اور شریعت جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا علم۔ تیسرا علم آپ کی مرضی، جس کو چاہے عطا کر دو۔ وہ تیسرا علم کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت جسے ہم کہتے ہیں خلافت، یہ تیسرا علم ہے۔ جب وہ چاروں صحابی کو سوال کیا، حضرت علی نے صحیح جواب دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اور وہ نوازش حضرت علی کو دے دی، اور حضرت علی سے کہا کہ تم جس کو بہتر سمجھے اس کو عطا کرو۔ حضرت علی نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا، پھر ان کو نصیحت کی تم جس کو بہتر سمجھے، انہوں نے فضل بن عیاض کو دیا، پھر ان کو نصیحت ہو گئی جس کو بہتر، انہوں نے ابراہیم ادم کو دے دیا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ غوث الاعظم و غریب نواز تک آتا ہے۔ یہ تیسرا علم ہے جسے ہم طریقت اور معرفت کا علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنے محبوب کو نوازا، اور اپنے محبوب کے صدقے امت کے لیے بے شمار بخشش کے وعدے فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ نے ہمیں اس شب میں دیا ہے اس کی قدر کیا دیا ہے؟ نماز۔ خاص تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز کو کبھی نہ بھولو، نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ رزق کا مالک ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی ملنا ہے۔ کوشش کرنا شرط ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، لیکن جتنا اپنی مقدر میں اتنا ہی۔ دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، نماز کے لیے دنیا کو چھوڑے تو چلے گا، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ نماز ایسی نعمت ہے جس طرح ہمارے جسم میں روح کی اہمیت ہے۔ ابھی آپ ہیں، میں ہیں، اگر میرے جسم سے روح ہی نکل جائے تو بالکل مردار ہو میں۔ اسی طرح جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے وہ مردار ہے، مردار، کوئی اہمیت نہیں اس کی مسلمانیت میں۔